بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1316 عیسوی میں علاؤالدین خلجی کی موت پر ملک نائب کافور ہزار دیناری نے علاؤالدین کے 7 سالہ بیٹے شہاب الدین عمر کو تخت نشین کر دیا، جبکہ علاؤالدین کے دوسرے بیٹوں خضر خاں اور شادی خاں کو اندھا کر دیا۔ شہاب الدین عمر کی ماں سے شادی کر لی اور علاؤالدین کے بیٹے مبارک شاہ کو قید میں ڈال دیا۔ علاؤالدین کی وفات سے 35 دن بعد 2 خواجہ سرا بشیر اور مبشر ملک نے ملک نائب کو قتل کر کے مبارک شاہ کو قید سے آزاد کر دیا، جس نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور شہاب الدین عمر کو اندھا کر دیا۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی پر سلاطین دہلی سیریز۔ مبارک شاہ خلجی نے حکومت سنبھالتے ہی 70,000 قیدیوں کو رہا کر دیا اور تمام ملازمین اور خدمت گزاروں کو 6 ماہ کی تنخواہ انعام دی۔ مبارک شاہ نے امراء اور جاگیرداروں میں جاگیریں تقسیم کی اور رعایا پر بخشش کی انتہا کر دی۔ مبارک شاہ نے علاؤالدین کے تمام سخت قوانین کو نرمی سے ختم کر دیا۔ مبارک شاہ کے دور میں چیزوں کے سرکاری نرخوں کا تعین نہ کیا جا سکا اور محفلیں مے نوشی دوبارہ منعقد ہونے لگیں۔ علاؤالدین کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد ہی گجرات میں باغیوں نے سر اٹھا لیا اور پورے گجرات میں بغاوت پھیل گئی۔ ان حالات میں مبارک شاہ نے عین الملک ملتانی کی سربراہی میں لشکر گجرات بھیجا، جس نے بغاوت کچل کر گجرات دوبارہ مبارک شاہی سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ قطب الدین مبارک شاہ نے ظفر خاں کی بیٹی سے شادی کر لی اور ظفر خاں کو گجرات کا صوبے دار بنا دیا۔ علاؤالدین کی وفات پر دیوگڑھ کے راجا رام دیو کے داماد ہریال دیو نے دیگر راجاؤں کے ساتھ مل کر مرہٹ واڑی پر قبضہ کر کے دیوگڑھ کا محاصرہ کر لیا۔ قطب الدین مبارک شاہ ہرپال دیو کے مقابلے کے لیے لشکر لے کر دیوگڑھ روانہ ہوا۔ دیوگڑھ پہنچ کر تمام باغیوں کو قتل کر دیا اور ہرپال دیو کا سر قلعے کے دروازے پر لٹکا دیا۔ دیوگڑھ قیام کے دوران مبارک شاہ نے وہاں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی۔ مبارک شاہ کو دیوگڑھ میں ایک ہندو لڑکا پسند آ گیا اور مبارک شاہ کی بقیہ زندگی اسی کے گرد گھوم کر رہ گئی۔ مبارک شاہ نے اسے خسرو شاہ کے خطاب سے نوازا اور خسرو شاہ کو امراء کا سردار بنا کر مالابار روانہ کر دیا اور خود دہلی کی طرف چل دیا۔ راستے میں علاؤالدین کے چچا زاد بھائی اسد الدین نے بادشاہ کے خلاف سازش کر کے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن خود گرفتار ہو گیا، اس لیے اسے 20 ساتھیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مبارک شاہ نے اندھے شہزادوں خضر خاں، شادی خاں اور ملک مبارک کو قتل کر دیا اور خضر خاں کی بیوی دیولدی سے شادی کر لی۔ جب سلطنت کے تمام دعوے دار قتل کر دیے گئے تو بادشاہ تکبر کا شکار ہونے لگا اور ہر وقت تکبر اور غرور کے نشے میں مست رہنے لگا۔ تکبر اور شراب کے نشے نے بادشاہ کی فہم و فراست ختم کر دی اور اسے بری عورتوں کا رسیا بنا دیا اور ہر وقت بازاری عورتیں محل میں گھومتی رہتی اور عین الملک اور قرہ بیگ جیسے نامی گرامی اور ممتاز امراء کو فکرے کس کر ان کی بے عزتی کرتی رہتی، بلکہ بادشاہ خود بھی اس حد تک گر گیا کہ عورتوں والے کپڑے پہن کر دربار میں آ جاتا اور عجیب و غریب حرکتوں کا مرتکب ہوتا۔ بادشاہ نے ہندو لونڈے خسرو شاہ کے بہکاوے میں آ کر گجرات کے حاکم ظفر خان اور شاہین ملک کو قتل کر کے
گجرات کی حکمرانی خسرو شاہ کے بھائی حسام الدین کے سپرد کر دی۔ حسام الدین نے بھی خسرو شاہ کی طرح بادشاہ سے قریبی تعلقات قائم کر لیے اور خسرو کی غیر موجودگی میں بادشاہ کا دل بہلاتا۔ گجرات کے امراء نے جب گجرات کے حالات خراب ہوتے ہوئے دیکھے تو انہوں نے حسام الدین کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا، لیکن بادشاہ نے اس سے پوچھ گچھ کرنے کی بجائے اس پر شاہی عنایات کی بارش کر دی اور وجیہ الدین قریشی کو گجرات کا حاکم بنا دیا۔ بادشاہ کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر دکن میں ملک بیگ لکھی نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ شاہی لشکر دیو گڑھ پہنچا اور بغاوت کچل کر تمام باغیوں کو قتل کر دیا، جبکہ ملک بیگ لکھی کے کان اور ناک کاٹ کر اسے چھوڑ دیا گیا اور عین الملک ملتانی کو دیو گڑھ کا حاکم مقرر کر دیا۔ مبارک شاہ کے حکم پر خسرو خان لشکر لے کر مالابار چلا گیا۔ مالابار فتح کرنے کے بعد لشکر تلنگانہ پہنچ گیا اور تلنگانہ کے راجا کو بھی مطیع کر لیا۔ مالابار میں خسرو شاہ نے ایک سازش تیار کی اور اس نے امراء کو قتل کر کے بادشاہ بننے کا منصوبہ بنایا، لیکن امراء کو اس کی خبر ہو گئی اور انہوں نے بادشاہ کے دربار میں اس کی شکایت کر دی، لیکن بادشاہ نے خسرو خان کو سزا دینے کی بجائے امراء سے ان کی جاگیریں واپس لے لیں اور ان سے سختی سے پیش آیا۔ اب کسی دوسرے امیر میں خسرو خان کے خلاف بات کرنے کی ہمت نہ رہی۔ خسرو خان نے بڑی چالاکی سے اپنے رشتہ دار محل میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کروا لیے اور اپنی طاقت میں بے پناہ اضافہ کر لیا اور 40,000 وفاداروں کا ایک نیا لشکر تیار کر کے انہیں اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور تیروں تلواروں سے لیس کر کے مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران اس نے بادشاہ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حرم سرا کی چابیاں حاصل کر لیں اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی حرم سرا میں بلا روک ٹوک آنے کی اجازت لے لی۔ بادشاہ کے استاد قاضی خان نے بادشاہ کو حالات کی سنگینی کا بتایا اور اپنی جان کی حفاظت کی عرض کی تو بادشاہ قاضی سے ناراض ہو گیا اور خسرو ملک کو ساری بات بتا دی۔ اسی رات خسرو ملک نے اپنے آدمی حرم سرا میں مختلف جگہوں پر چھپا دیے، جنہوں نے رات کے وقت قاضی صاحب کو قتل کر دیا۔ محل میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور جب ہنگامہ بادشاہ کی خلوتگاہ تک پہنچا تو مبارک شاہ کو حالات کی سنگینی کا علم ہوا اور اس نے حرم سرا کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، لیکن خسرو خان نے اسے پکڑ لیا۔ اسی دوران خسرو خان کے وفادار خلوتگاہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے مبارک شاہ کو قتل کر دیا۔ بادشاہ کے بعد اس کے خاندان کی باری آئی اور حسام الدین نے جاہر شاہی سے مل کر بادشاہ کے بیٹے فرید خان، عمر خان، علی خان اور دیگر نوجوانوں کو چن چن کر قتل کر دیا۔ قطب الدین مبارک شاہ کو 1320 عیسوی میں قتل کیا گیا۔ قطب الدین مبارک شاہ کو قتل کرنے کے بعد اس کے امراء عین الملک، ملک جونا، وجیہ الدین قریشی اور قرہ بیگ وغیرہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ قطب الدین کے قتل کے بعد خسرو خان تخت نشین ہو گیا اور سلطان ناصر الدین کا لقب اختیار کر لیا۔ اس نے قطب الدین کی بیوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا اور قطب الدین کی بیٹی اپنے بھائی سے بیاہ دی۔ خلجی خاندان کے تمام مردوں کو قتل کر کے خلجی خاندان کا چراغ گل کر دیا گیا۔ اس دور میں مسلمانوں کی مذہبی حالت بہت نازک ہو گئی اور غیر مسلموں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی اپنا مذہبی فریضہ سمجھنے لگے۔ خسرو خان نے عین الملک کو عالم خانی کا خطاب دے کر امیر الامراء بنا دیا، جبکہ ملک وجیہ الدین کو تاج الملک کے خطاب سے نوازا اور وزیر مملکت بنا دیا۔ جلد ہی ملک فخر الدین جونا خان موقع پا کر فرار ہو گیا اور دیپال پور پہنچ کر
اپنے باپ غازی ملک سے مل کر خسرو ملک کے خلاف لشکر اکٹھا کرنے لگا۔ ملتان کے حاکم نے غازی ملک کا ساتھ نہ دیا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح ملک بیگ لکھی بھی ساتھ دینے کی بجائے مقابلے پر اتر آیا اور شکست کھا کر سمانہ بھاگ گیا۔ سمانہ کے زمینداروں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ خسرو ملک نے لشکر تیار کیا اور غازی ملک پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ دونوں لشکر سرستی کے مقام پر آمنے سامنے آئے۔ غازی ملک نے پہلے ہی حملے میں خسرو ملک کے لشکر کے چھکے چھڑا دیے۔ خسرو کے لشکر کا تمام خزانہ اور گھوڑے غازی ملک کے ہاتھ آ گئے اور وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ دہلی کی طرف چل دیا۔ خسرو ملک بھی لشکر لے کر علائی حوض کے مقام پر پہنچ گیا۔ جنگ شروع ہوئی تو شروع سے ہی غازی ملک کا پلڑا باری رہا۔ خسرو خاں کو شکست ہوئی اور وہ تلپت کی طرف فرار ہوا، لیکن پکڑا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ خسرو ملک 5 ماہ تک حکمران رہا اور اس کے بعد عنان حکومت غازی ملک کے ہاتھ آ گئی اور وہ سلطان غیاث الدین کے نام سے تخت نشین ہو گیا۔